أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری کلمات سیکھنے کے لیے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب. کہ اب ماہ کون سا چل رہا ہے؟ ماہ سفر چل رہا ہے. تو محرم ختم ہوا، سفر سٹارٹ ہوا. تو محرم و سفر میں کتنی ساری بدعات و خرافات ہم سے ہوتی ہیں. محرم میں بھی ہم نے دیکھا کتنی ساری بدعات ہماری بہنوں نے کی. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے. یہ بدعتوں کے دلدل سے اللہ ہمیں نکالے، امت محمدیہ کو ہمارے نکالے. تو سنت کی حقیقت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بدعت کر رہے ہیں. تو آج کا ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا کہ سنت کے چھوڑنے کے نقصانات. سنت کو چھوڑنے کے نقصانات یعنی سنت کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سنت کہتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ سننا، تو وہ ہے اطیعوا الرسول. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 ٹائمز مینشن کیا قرآن میں اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول. رسول کی فرمانبرداری کرو، فرمانبرداری کرو. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، 11 مرتبہ کوئی بات ریپیٹیڈلی، وہ بھی کلام اللہ میں بتائی گئی. ابھی نار اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا نا، پیاری بہن نے بہت اچھے انداز سے بھی آپ کو بتایا کہ نار اللہ کیا ہے. تو جیسے اللہ بڑا ہے تو اللہ کی آگ بھی ویسی بڑی ہے. اللہ جیسا بڑا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی ویسی وسیع ہے. اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات، اس کا کلام بھی ویسا ہی بڑا ہے. اللہ کی قدر جانیں گے، اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو کلام اللہ میں اللہ نے 11 ٹائمز مینشن کیا کہ اطیعوا الرسول، تم رسول کی فرمانبرداری کرو. ارے ہم بچوں کو بعض وقت ہوتا نا، کچھ کھیلتے رہتے، کچھ بولتے کہ ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. 1 مرتبہ بولتے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اگر 4-5 مرتبہ بھی بول لیے تو ہم اس کو 1000 بول دیتے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ 1000 مرتبہ جتائی تم کو نہیں جانے کے لیے، پھر بھی گئے. 1000 مرتبہ بولتے ہم، سبحان اللہ نہیں بولتے نا. تو ہم کتنی مرتبہ بولتے؟ صرف 4-5 مرتبہ بولتے، ہمارے زبان سے 1000 نکل جاتا. تو اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے اپنی فطرت پر ہم کو پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر، جب اللہ تعالیٰ 11 ٹائمز بول رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کتنے مرتبہ اللہ نے ہم سے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی فرمانبرداری کرو. اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے چند آیات اس میں سے سلیکٹ کر کے تلاوت کی. جیسے کہ پہلی آیت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ والی آیت کا ترجمہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی.
یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کلیئرلی بول دیے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو کیا کہہ رہی تھی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرنا گویا میری ہی اطاعت کرنا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہی ہم تک پہنچائے تو اللہ کی بات ہوئی. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. وما ينطق الا وحی یوحیٰ، یعنی ان پر وحی کی جاتی تبھی وہ آپ کو بولتے ہیں. اکثر خود ایسا ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں صحابہ کہ اللہ کے رسول ہم راستے میں تھے، ابھی پانی کی ضرورت پڑی، وضو کرنا تھا. ایک بولتے کہ میرے کو تو غسل بھی کرنا تھا، تو بولتے پانی کی ضرورت پڑی تو ایک صاحب کیا کرتے ایک صحابی کیا کرتے ریت میں لوٹ کے پورا اپنے آپ کو جھٹک لے کے نماز پڑھ لیتے. ایک صحابی رک جاتے، کیا کرنا سمجھ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھیں گے. تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر پانی نہ ملے کیا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے، جلدی اپنی طرف سے نہیں بول دیتے، رک جاتے. وہی آتی ہے، تیمم کی آیات نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آیات آپ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اور تیمم کے مسائل بیان کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ جو بھی احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں دیتے بلکہ اللہ کے احکامات. تو کیا ہو گیا پھر؟ اب یہ اللہ کی اطاعت ہی ہو گئی. نبی کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے. تو ایک آیت ہم نے یہ پڑھی کہ نبی کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، سمپل بات ہے، نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیے خطرناکی کیا ہے، جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا، ومن تولا، جس نے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ اے نبی آپ کو ان پر ہم نے پاسبان بنا کے نہیں چھوڑا. یعنی اب ان کو آپ جنت میں نہیں لے جا سکتے، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان پر ہم نے پاسبان، یعنی اب آپ ان کو زبردستی تم یہ کام کرو نہیں بول سکتے. دیکھیے آج ہم بھی سبحان اللہ کتنے لوگوں کو محرم کی بدعات سے ہم نے روکا کہ نہیں روکا؟ الحمدللہ روکا نا. آپ بہنوں نے کچھ چیزیں دیکھی، ارے یہ نہیں کرنا ہے جی، ایسا نہیں ہے. اچھا ایک بات لے لیجیے نحس کی. محرم سفر کو جو نحس کہا جاتا، نحس یعنی منحوسی، لٹرلی سارے فنکشن ہال فری رہتے، سارے سب رینوویشن چلتے رہتے فنکشن ہالس کے. دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ معاشرے کی حقیقت ہے. کیا بولیں گے کہ نہیں محرم ہے نا کوئی بھی شادیاں نہیں کرتے، اور دھڑلے سے کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع کے بعد فوری کیا کہتے ہیں اسے، ذوالحجہ میں فل شادیاں ہو رہی. کیوں؟ ذوالحجہ کے فوری بعد محرم آتا، شادیوں کو سٹاپ لگتا. تو اچھا سب اس میں اچھے عقیدے والے بھی ہیں، مطلب ان کو پتا ہے کہ نہیں ہے یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جان دو وہ نانی زبردستی کر رہے نا، وہ ممی ناراض ہو جائیں گے نا، وہ بھائی ساس ایسا کہہ رہی ہیں، ہمارے سسر ایسا کہہ رہے ہیں. بہرحال ہوگا. یعنی آپ نے کسی بدعت کو ترویج کرنے میں مدد کی، مخالفت نہیں کی. اچھا مخالفت کب کرتے ہم؟ رسول کی نافرمانی ہو رہی تو مخالفت نہیں کرتے. مخالفت کب کریں گے؟ ہماری عزت پہ بات آئی تو زبردست مخالفت کرتے ہم. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر مجھے کوئی الزام ڈال دیے، میری بات کوئی نہیں مانے، کچھ ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلب میں مقررہ بھی بن جاؤں گی، اس وقت وکیل بھی بن جاؤں گی، پورے دلائل دے دوں گی، جج بن کے فیصلہ بھی کر دوں گی. لیکن کیا بات ہے کہ شریعت کی بات آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آ رہی ہے تو ہم ڈٹتے نہیں، بولتے کہ نہیں جانے دو، اب انہوں ایسا بول رہے نا. کیونکہ ہمارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے چھوڑ دو نا جی، محرم چھوڑ دے کے سفر چھوڑ دے کے بعد میں کریں تو کیا ہوتا ہے، یا پھر بیفور کر لیں گے، بیفور یا آفٹر، لیکن ماں نہیں کریں گے. تو یہ بدعات جو ہے نا، یہ مطلب محرم میں نحس ماننا، سفر کو نحس ماننا، اور یہ نحس مان کے یہ دنوں کو تھوڑا چھوڑ دو. ہمارے بڑے بولتے تھے لہٰذا ختم. بڑوں کا جو الفاظ ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، جیسا کہ قرآن یا حدیث ہے، نعوذ باللہ. بڑوں کی بات واقعی میں ماننا چاہیے، لیکن ایسی باتیں جہاں پر قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے بات، تو وہاں پر ماننے کا حکم نہیں ہے. وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، بدعات ہو رہے ہیں، خرافات ہو رہے ہیں، تو وہ بات وہاں پر نہیں ماننی ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کوئی نہیں کرتا. تو اب یہ تو بڑی چھوٹی سی بات بتائی میں آپ کو کہ یعنی چھوٹا نتیجہ بتائی، چھوٹی سی بات نہیں، بات تو بڑی ہے، اللہ کا کلام ہے. چھوٹی سی بات بتائی میں آپ کو کہ نتیجہ چھوٹا سا بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ اے نبی تم تک پہنچا دینا ہے، تم ان کے اوپر پاسبان نگہبان نہیں ہو، چھوڑ دو ان کو، آگے بڑھو. بولے ختم. اب ان کو چھوڑ دیے تو نبی چھوڑ دیے تو کہاں جائیں گے؟ نبی کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو نبی کے ساتھ جنت پہ جائیں گے. نبی چھوڑ دیں گے، پاسبانی چھوڑ دیں گے ہماری، تو پھر کہاں جائیں گے؟ نعوذ باللہ جہنم میں. جب ابھی جو آپ کو ہولنا کی بتائی جا رہی تھی نار اللہ کی، تو وہ نار اللہ کے حوالے ہوں گے نا.
اللہم احفظنا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ تھی فلا وربک. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار قسمیں کھائی. کون سی قسمیں کھائی؟ والشمس کہا سورج کی قسم، والقمر کہا چاند کی قسم، والضحیٰ چاش کی قسم. یعنی کئی اقسام کی قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، لیکن بندے کو اجازت نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک صغیرہ ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے. شرک اکبر ایک ہوتا ہے، شرک اصغر ایک ہوتا ہے نا. چھوٹا شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا، صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتا ہے بندہ کسی مجبوری کی بنا پر. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ یہ یعنی آپ کو یہ بتاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مرضی ہے، وہ تو اللہ تو مختار کل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی قرآن میں الگ الگ انداز سے. اللہ پاک نے قسم کھائی. یہاں پر اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 65. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بس نہیں اے نبی. اچھا، نہیں سے کوئی بات شروع ہوتی ہے تو وہ بات میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی چیمو گوئیاں ہو رہی، کوئی بات ہو رہی، آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے تو نہیں بولتے آپ پہلے. کیوں بولتے؟ کیونکہ وہاں پہ سب خاموش ہو جانا. آپ جو بول رہی ہیں وہ بات آپ کی ایک دم آتھینٹک ہے تو آپ کیا بولتے؟ نہیں. تو نہیں سے جو بات شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بات میں زور ڈالنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کے اس آیت میں زور ڈالنے کے لیے کہتا ہے فلا وربک، بس نہیں اے رب، اے محمد تیرے رب کی قسم. یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد کے رب کی قسم. یعنی یہاں پہ رسول کو بھی شامل کر لیا. ایسا نہیں کہا خالی رب العالمین کی قسم نہیں کہا. کیا کہا؟ اے محمد تمہارے رب کی نہیں تمہارے رب کی قسم، اے محمد تمہارے رب کی قسم. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہی کہ تمہارے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم آپ کھا کے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ لا یؤمنون، مومن وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا. کون؟ حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا آپ کو حکم بنا لے، یعنی آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا لے. فیما شجر بینہم، کون سے بھی آپسی معاملات ہیں. کوئی بول رہے ہیں کرنا، کوئی بول رہے نہیں کرنا. ابھی پھر یہ بات ہی لے لیں گے کہ سفر کی نحوست ہے یا محرم کی نحوست، جو بھی نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کوئی بول رہے صحیح ہے، کوئی بول رہے غلط ہے، کوئی بول رہے نہیں بڑوں سے چل لیتے آ رہا، کچھ نہ کچھ مصلحت تھی ان کی لہٰذا خاموش بیٹھو نا جی. کوئی بول رہے نہیں ایسی کوئی مصلحت نہیں تھی، وہ جہالت تھی، ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا اسی لیے کرتے تھے. اب یہ کانٹریورسری ٹاک ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ اس میں تضاد ہو گیا. انہوں ایک بول رہے ہیں، انہوں ایک بول رہے ہیں. اب فیصلہ کرنا ہے ہمیں، تو فیصلے میں حکم کس کو مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیصلے میں حکم کس کو مانیں گے؟ رسول. کیونکہ شریعت نہ بڑوں کی جاگیر ہے، نہ بچوں کی جاگیر ہے، نہ چھوٹوں کی ہے، نہ بڑوں کی ہے، نہ اگلوں کی ہے، نہ پچھلوں کی ہے. کس کی ہے شریعت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ نے ہمیں پسند کر کے دیا یہ شریعت تمہارے لیے. اللہ نے کہا کہ میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو. تو یہ شریعت ہمیں پسندیدہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا. میرا اور آپ کی جاگیر نہیں کہ ہم نے کچھ بھی فٹ کر لیا اس میں، کسی نے بھی کچھ بھی فٹ کر لیا، کوئی ایگزٹ کر رہی، کوئی انٹر کر رہی. یہ ہماری مرضی نہیں ہے. کوئی کچھ اس میں ڈال رہی، کوئی کچھ اس میں سے نکال لے رہی ہیں، بول رہی ہے چل لیتے آ رہا ہے، وہ دوڑ لیتے آ رہا ہے، وہ رینگ لیتے آ رہا ہے، پہلے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، وہ سب ایک طرف ہے. ہم فیصلے کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے وہ دیکھ لیں گے. دیٹس سو سمپل ہے نا. حکم مان لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والے مان لینا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم. اچھا اب حکم مان لیے. ایسا ہوتا تھا نا کہ کئی سال پہلے ہم کوئی چیز کر لیتے آ رہے تھے، کنٹینیو کر لیتے آ رہے تھے، بولے کہ مطلب جگ نہیں گراتا، اس میں جگو اس میں نہ کو جگو، جو بولے ہمارے بڑے جو بولے، مول صاحب جو بولے، نانی جو بولے، دادی جو بولے، ممی جو بولے، پاپا جو بولے، کر لیتے آ رہے تھے. جب علم حاصل کرے تو کچھ اور ہمیں پتہ چلا. علم حاصل کرے تو کچھ اور پتہ چلا کہ نہیں کچھ باتیں ان کی صحیح تھی، کچھ باتیں غلط تھی، ان کو نہیں معلوم تھا تو وہ لوگ جو معلوم تھا ان کو وہ سکھا دیے تھے. خیر جب پتہ چلا کہ یہ غلط ہے اب صحیح کرنا ہے ہمیں، اب کیا ہوتا وہاں پہ چیلنج ہوتا ہے نا. اب کر تو رہے ہیں لیکن دل میں ہے ایسا کر رہی. جیسے کہ اب میں فیصلہ کر لی اپنے بچے کی شادی محرم میں کروں گی یا سفر میں کروں گی. اب ادھر سے ساس بول رہی یا پھر کوئی امی بول رہی، امی بھی بولتے، امی بھی روکتے، امی ڈانٹتے، پاگل ہو گئے تم، کیا نیا دین لا لیے، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ نا، کیا ہو جاتا، نکل جانے دو یہ مہینہ، یا پھر بیفور کر لو یا آفٹر کر لو. انسسٹ تو کریں گے. اب انسسٹ کرنے کے بعد دل میں آتا کہ امی نہ بول رہے نا،
ادھر سے ساس بھی بول رہی، امی بھی بول رہی، شوہر بھی بول رہے، جان دو نا جی، سن لو کیا مطلب تم اس کو ایک ایشو بنا رہے. اب میں بولوں میں نبی کی بات سنوں یا پھر امی کی ساس کی بات سنوں، نبی کی بات سنوں. اب جب سن بھی لیتی ہوں تو اس کے بعد یعنی نبی کی بات ہی سننا ہے مجھے، میں نے فیصلہ کر لیا نہیں ابھی کرنا، یہ مطلب مجھے یہ سفر میں ہی کرنا ہے شاید. اب کیا ہو گیا، دل میں حرج محسوس ہو رہا تھوڑا، صحیح کری کہ نہیں کی، واقعی میں کچھ ہو گیا تو کچھ ہوا نا تم ہے ذمہ دار بنے. بولتے کیسے ڈر جاتے نہیں ہم، چاروں آنکھیں نکال کے بول رہے ہیں اور 25-30 آنکھ ہے سب مل کے بول رہے ہیں تو کچھ ہوا نا گڑبڑ تو تم ذمہ دار ہو. اچھا بالفرض اللہ نہ کرے تو مقدر میں تھا کچھ ہونے کا، اگر ہوا وہ سفر میں کرنے سے چھوا، ایسے آ جائے گا نا میری اوپر بات. تو اب یہ میں نعوذ باللہ حرج محسوس کر رہی ہوں دل میں کہ ارے میں صحیح کری نہیں کری، کرنا تھا نہیں کرنا تھا. سن لیجیے اللہ تعالیٰ کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر تم دل میں حرج بھی محسوس نہیں کرنا بنے. سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے نا اپنا. ایک ایک چیز کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا کرنے والا ہے بندہ، کیا ریاکشن ہونے، یعنی یہ بات ہونے کے بعد اس کا ریاکشن کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتلا دے رہی. سبحان اللہ، ہے نا. یہ ریاکشن ہوگا بندے، یعنی اللہ نے ہم کو اللہ نے پیدا کیا نا. ہم بول لیتے نا ابھی اپنے بچوں کو پیدا کر لے کہ کیا بولتے ہیں، سب رگے رگ سے واقف ہو اس کے، میں پیدا کری مجھے نہیں معلوم. تو سبحان اللہ، خالق کل تو لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے. اتنی بڑی تخلیق کا وہ معجب ہے، وہ بڑی تخلیق کرنے والا، وہ تو بولے گا نا کہ مطلب اس کو پتا ہے کہ کیا کرنے والا ہے نا بندہ. تو اسی لیے اللہ نے کھول کے بتلا دیا تم حکم بنا لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر دل میں حرج بھی مت رکھو، ایڈمنٹ رہو اس فیصلے پر. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو بھی فیصلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے جو بھی ڈسپیوٹس تھے، جو بھی کیا کہتے ہیں کہ اختلافات تھے، تو اس میں جو بھی فیصلہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مان لو، اور مان لینے کے بعد ثم لا تجدوا، پھر تم مت محسوس کرو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تم اپنے دل میں کچھ حرج بھی محسوس مت کرو، مما قضیت، جو بھی فیصلہ کیا گیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کیسا مانو، چھک جاؤ، سرنڈر کر دو، یس میں یہ کری اور میں حق ہے یہ اور یہی کرنا ہے مجھے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو بھرپور طریقے سے کیا کرو، اپنا سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم احفظنا، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والیاں بنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائج کردہ سنتوں پر عمل کرنے والیاں ہمیں بنا دے، اور بدعات کو، خرافات کو اللہ تعالی ہمیں مٹانے والیاں بنائے. اللہم آمین یا رب. میری بہنوں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا بندہ جو حکم نہیں بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس بات پر راضی ہو کے حرج بھی محسوس نہیں کرنا ہے. اگر حرج بھی محسوس کرے تو مومن نہیں ہے بول دی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ، اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میں پورے دنیا میں جتنے گروہ ہیں نا، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، وہ لوگوں میں سے گروہ میں بہت سارے گروہ ہیں نا، یہ نصارہ ہے، یہود ہے، مشرک ہے، مومن ہے، مسلمان، یعنی پورے الگ 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 طبقے، بہت سارے قادیانے، یہ وہ دنیا کے گروپس ہیں نا. اللہ نے 2 گروپ بنائے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم میں سے صرف 2 ہی ہو
شوخیہ کہتے تو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ایمان تھا بھائی زبردست. اب کوئی شوق میں اپنے بچے کو رکھ بھی لیتے عمر نام رکھنے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. تربیت ویسی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کی تھی. اصل تربیت ہے. نام رکھ لینے سے یا خالی واہ واہ کرنے سے نہیں ہوتا. کیا ایمان تھا بھائی عمر کا، بہت زبردست تھے، یہ دور میں رہنا تھا عمر رضی اللہ عنہ. پہلے خود کی خیر مناؤ. کتنے فیصلے ایسے کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہیں، اور یہ مطلب اطمینان میں بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان سے خارج ہے بندہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا ایمان سے خارج ہے. حدیث رسول سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. تو صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ میرے امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جنہوں نے انکار کیا. تو بولے کس نے انکار کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. بخاری کی حدیث ہے یہ. یعنی ہم کیا بولتے ہیں، انکار تھوڑا ہی نہ کر رہی میں، خالی انہوں بولے تو سن لیے تھے، وہ ایسا ہوا تھا ہم کو نہیں معلوم تھا، یا پھر اچھا سے سنت ہے اور بعد میں کر لیں گے، سیکنڈ بیٹے کے خود میں کر لیں گے، جب کر لیں گے، ابھی ماحول ویسا نہیں ہے نا. تو یہ حدیث میں یہ الفاظ ایکسٹرا ہو سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ماحول ملنے تک تجھے چھوٹ ہے. ہو سکتا تھا نا یہ حدیث کے الفاظ میں اتنا اضافہ ہو سکتا تھا کہ ماحول ملنے تک تیرے لیے سب جائز ہے. ایسا نہیں ہے نا حدیث میں. حدیث کے صاف الفاظ ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. بخاری کی حدیث ہے. تو نافرمانیاں دن رات کتنی ہو رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. فرمان ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اپنا ایک کرائٹیریا بنا کے رکھتے ہیں، شادی ہماری ایسی ہو، ملاقاتیں ہماری ایسی ہو، رشتے ہمارے ایسے ہو. میرا دل نہیں بول رہا ہے، میرا گردہ نہیں بول رہا ہے، میرا بھیجا نہیں بول رہا. کیا کیا بول لیتے، یعنی دل کی سن رہی، دماغ کی سن رہی، سب کی سن لے رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں نہیں ہے. تو نعوذ باللہ اس کے نتائج آج کتنے خطرناک ہے. وہ بھی آیت سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی آیتیں ایسی ہیں، کون سی بتاؤں. دیکھیے اور ایک بات جو یعنی آج کا جو ماحول ہے نا، اس ماحول کے ضمن میں ایک آیت آپ کے سامنے بتاؤں کہ وہ ہے سورہ انفال کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اور خالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بول کے چھوڑ دی نہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد کیا نتائج ہے اس کے، اطاعت کرنے سے کیا ہے، نہیں کرنے سے کیا ہے، وہ بھی ایکسپلینیشن ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اطیعوا اللہ و رسول ولا تنازعوا، اور تم تنازع میں مت پڑو، اختلافات مت کر لو. سنت ہے بولے تسلیم کر لو. کون سی جماعت کے ہیں جی، تم وہابی دکھ رہی، تم احادیث دکھ رہی، تم فلاں یہ سوچ پنچایت نہیں کرو کون سی جماعت کے ہے، کون سے کہاں کے ہے، کیا ہے، اس سے مطلب نہیں. سنت کوئی بتلا رہا ہے آپ قبول کر لیجئے، حدیث کا ریفرنس ہے قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تنازع میں مت پڑو، ورنہ کیا ہوگا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپس میں جھگڑا کریں گے، اور جھگڑے نہ کرو، آپس میں تنازع نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اچھا میں نے جب پہلی مرتبہ یہ ترجمہ پڑھا تھا نا قرآن کی اس آیت کا، تو جب مجھے اتنی پرفیکٹ عربی نہیں آتی تھی تو میں نے کیا کیا ڈکشنری کھول کر دیکھا کہ واقع میں ہوا کا لفظ ہے، تو واقع میں یہاں پہ ری حکم کا لفظ ہے. یعنی ہم اردو میں بولے تھے نہیں، ان کی بہت ہوا ہے وہاں پہ. سبحان اللہ، ہماری فطرت کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا. دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ہوا نکل جائے گی. مطلب ہم یعنی اردو محاورتاً استعمال کرتے ہیں نا اس بات کو کہ نہیں ہمارے بھائی کی بہت ہوا ہے وہاں پہ، ہمارے فلاں کی بہت ہوا ہے وہاں پہ، ارے میرے ہسبینڈ کی بہت ہوا ہے بھی وہاں پہ، جو بولے ہو جائے گا. یعنی سبحان اللہ، یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے عام الفاظ میں، تو قرآن کتنا پیارا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قلوب میں اتارنے کے لیے، بات بندے کو سمجھ آنے کے لیے بڑا آسان کر دیا میرے رب نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں میں نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکری، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. واقع میں آسان ہے. تو میں نے وہ لفظ تلاش کیا ری حکم، تو اللہ نے یہ واقع میں کہا ریح، ہوا، ریح ہوا کو کہتے ہیں.
تو اللہ نے کہا کہ اگر تم سنت پہ نہیں چلو گے تو آپس میں جھگڑے کرنے لگو گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری، اور لہٰذا صبر سے کام لو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے سن لو، سنت پہ عمل کر لو۔ کون بول رہا ہے یہ مطلب انہوں ہماری جماعت کے نہیں، انہوں ہماری جماعت کے نہیں، ہمارا الگ ہے فرقہ، ان کا الگ ہے، انہوں الگ ہے، نہیں، ہم سب ایک ہیں، امت محمدیہ ہے، سن لو بات کو، ورنہ کیا ہوگا؟ اختلافات ہوں گے، انتشار ہوگا امت میں، اور انتشار امت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ہوا ختم ہو جائے گی مطلب ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ دبدبہ سمجھتے نا؟ آج کفار کے دل میں ہمارا دبدبہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کفار ہی ہمارے دبدبے میں رہتے تھے، رحم و کرم میں، یہاں پہ بڑے موجود ہیں، دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں، ہم دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ تو سبحان اللہ، ایک 40 ایئرس پہلے کی بات لے لیجئے، 45 ایئرس کی بات لے لیجئے، جب نہیں تھے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارا دبدبہ تھا۔ آہستہ 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 جو کھو رہے ہیں ہم اپنا مقام، آج ہم اپنا مقام ایسے کھو رہے ہیں کہ وہ شیر دل اور قوت والے ہو رہے ہیں، اور ایسے کمزور عقیدے کے لوگ، اور دیکھنے میں بھی ایسے دیکھیں گے آپ کے مطلب یہ ہم پر حکومت کر رہا ہے، یہ ہمارا حکمران ہے، یعنی مطلب یہ کہ اب میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو، آپ خود بہتر جانتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب مومن بن جاتا ہے اور سنت پر عمل کرتا ہے، اختلافات نہیں کرتا، سنت سامنے آتی ہے، حدیث سامنے آتی ہے تو فوری منوعاً قبول کر لیتا ہے، تو ہماری ہوا رہے گی، دبدبہ رہے گا، ورنہ ہمارا دبدبہ اکھڑ گیا تو ذلیل ہوں گے، جو کہ آج ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جو کہ آج ہو رہے ہیں، وہ ذلت کیوں ہو رہی؟ ذلت کیوں ہو رہی؟ سنت پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذلت ہو رہی۔ سمپل چیز ہے، یعنی جیسے میں آپ کو بتا رہی کہ سنت پہ نہیں چلنے کے نقصانات کیا ہیں، تو سب میں بھاری بھرکم نقصان میں نے آپ کو پہلا یہ بتایا کہ ایمان سے ہی اس بندے کا اخراج ہے، خارج، ایمان سے ہی ہٹ جاتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو سنت کے اوپر عمل نہیں کرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حکم نہیں بنایا۔ کچھ بھی اختلافات ہوئے، کرنا نہیں کرنا، ایسا کرنا ویسا کرنا، زندگی میں کئی اختلاف، ہم کیا سمجھتے ہیں اختلافات سے مراد دونوں کے جھگڑے ہو گئے تھے، بہو ساس میں جھگڑے ہوئے، وہ ننند میں ہوئے تھے، وہ فلاں میں ہوئے تھے، بہنوں میں جھگڑے ہو گئے تھے، بھائیوں میں جھگڑے ہوتے، وہ تنازع کا فیصلہ، ایسا نہیں ہے۔ ہر تنازع، ہر مسئلہ، ہر چھوٹی بڑی بات جس کو آپ بولتے جاؤ کہ بڑوں سے پوچھیں گے، اب بڑوں سے پوچھیں گے، بڑے کیا کرتے ہیں؟ نہ قرآن دیکھتے نہ حدیث دیکھ رہے ہیں، جما کے کچھ بھی بول دے رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ اس سے انتشار پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بچہ بول رہا ہے نہیں سنت میں نہیں ہے نا یہ کرنا، تو بولے تم خاموش بیٹھو جی، یہاں بڑوں کی باتیں ہو رہی۔ اب بڑوں کی بات اتنی بڑی ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اکبر چلے گیا وہاں سے، نماز میں بولے نا اللہ اکبر، وہ نماز جانماز کی حد تک اس تھا اللہ اکبر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، آپ مٹانے والیاں بنے اس کو، آپ کہیں کہ نہیں میری بات بڑی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی ہے، مجھے نہیں پتا، میں بلاؤں گی، چھوٹا بچہ ہے عالم کورس کرا، وہ فلاں مفتی ہیں، ان عمر میں چھوٹے، رشتے میں کچھ بھی ہوں گا، آپ بولیے، آپ آئیے، آپ آ کے بولیے کیا ہے اس کا معاملہ، یا پھر میں قرآن حدیث سرچ کر نہیں دیکھ سکتے، سمپل ہے، چھوٹا، یعنی آپ دیکھیے اردو لٹریچر، سبحان اللہ، ہندی، تیلگو، اردو، کون سی ایسی لینگویج ہے جس میں شریعت محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر وہ لٹریچر میں موجود ہے، آپ کو جو لینگویج آتی ہے پڑھ کے دیکھ لیجئے، بولیے نہیں یہاں لکھا ہوا ہے، ہم ایسی کریں گے۔ آج ایسی ہمت کریں ہم انشاءاللہ آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ ہمت کریں گی کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گی، کیونکہ اگر سنت پر عمل نہیں کرتے، ابھی میں نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی، ایک نقصان یہ کہ ایمان سے ہی وہ بندے کو یعنی خارج کر دیا گیا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا بولے۔ دوسری بات میں نے رکھی کہ اپنی معاشرتی لیول پر، ایک ہے انڈیویجول لیول پر یعنی انفرادی لیول پر، انفرادی لیول پر کیا ہے کہ ہم ایمان سے نعوذ باللہ خارج ہو کے کفر میں قدم رکھ دیتے، اگر سنت پر اطاعت نہیں کریں گے، سنت کی پیروی نہیں کریں گے، ایمان سے خارج ہو کر کفر میں ہمارا داخلہ ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ تو یہ انفرادی مسئلہ ہوا۔ اجتماعی مسئلہ یعنی معاشرتی لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ جب ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا تو ایک ادنا کمترین لوگ، نجس لوگ ہے نا، المشرکون ہوا نجیسن، بولے نا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بولے کہ مشرک نجیس ہیں، تو نجیس اور ناپاک لوگ ہم پر حکومتیں کریں گے اور ہم کو دبائیں گے اور دب کے جھک کے رہنا پڑیں گا۔
جو بولے ہاں صاحب بول کے رہنا پڑے گا. تو ایسا رہنا ہے یا اپنی نسلوں کے ذریعے سے ہمیں چینج کرنا ہے معاشرے کو؟ کیا کرنا ہے آپ بتائیے؟ کیونکہ ہم مائیں وہ ہیں جن کے گودوں میں قوم کا مستقبل پلتا ہے. یہ مت بھولیے، ہم وہ مائیں ہیں جن کی گودوں میں قوم کا مستقبل پلتا ہے، یعنی بچے ہمارے قوم کے مستقبل ہوتے. تو ان کی ایسی زبردست تربیت کریے. یہ نہیں مول صاحب آتے تربیت کر رہی، اسلامی تعلیم دے رہی، ہاؤ مول صاحب آتے عربی پڑھاتے چلے جاتے. یہ اسلام کمپلیٹ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. عربی پڑھا کے جانا اسلام نہیں ہے. اسلام سمجھے ہی نہیں، نعوذ باللہ. اسلام احاطہ کرتا ہے ہر وہ چیز کو، آپ کے سارے معاشرتی نظام کو، آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سانس، ایک ایک الفاظ کے اوپر محیط ہے اسلام. آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیسے کہہ رہی ہیں، کیا انداز ہے آپ کا، کیا بول چال ہے آپ کی، کسی سے گفتگو بھی کرنی ہے تو آپ کو کیسی کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو، اگر ہماری بے عزتی کرتا ہے بچہ تو ہم بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کسی اور کی کر دیا تو کل 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 ہنسنے لگتے ہیں، ان کو ایسا بے عزت کر دیا، کیونکہ دشمنی ہے نا ان سے. کچھ بھی ہے، دشمنی کسی سے بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، یا پھر چڑ ہے، دشمنی نہیں سمجھ، چڑ بھی ہے یا کچھ بھی ہے. تو اب کیا کرتے ہیں بچہ اگر ان کی کیا کہتے ہیں کہ ممکری کر دیا یا پھر بے عزت کر دیا ان کو، نعوذ باللہ، کچھ بھی ان کی ہتک کر دیا تو کھل 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 ہنسنے لگتے ہیں اور بڑے آسانی سے بولتے ہیں نہیں کرنا بیٹے ایسا. جب بانچیں تو کھلی بھی ہیں تو بچہ تو نا ممی تو خوش ہو گئی. تو مطلب اٹ از پرمیسیبل، یہ اجازت ہے اس کی کہ میں کسی کی، کوئی بڑا رہا تو کسی بڑے کی کر سکتا ہوں بے عزتی، کسی بڑے کی نہیں کرنا ہے. تو ہم کیا سکھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو، کیا سکھا رہی ہیں؟ بے عزتی کسی کی کر رہا برداشت نہیں کریں. بولے نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، یعنی آپ کوئی بھی بڑے رہو، ایون ہمارے گھر کی خادمہ کیوں نہ ہو، بچی کے آنکھ میں آنسو آ گئے، بولے نہیں تم بولے کیسا پلٹا کے اس کو، ایسا مطلب پلٹا کہ سختی سے تم جواب کیوں دیے اس کو؟ تو انہوں کون ہے میرے بھائی؟ استغفر اللہ، بڑے ہیں آپ سے عمر میں بڑے، آپ معافی چاہیے. اب بچوں کو پہلے تو سوری بولنا مشکل، اوپر سے کام والوں کو بولو تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ انا کو آپ فنا نہیں کریں گے تو وہ بچے کی زندگی کو تباہ کرے گی آگے بڑھ کر. وہاں پر آپ کمپرومائز کر دیں گے، جان دو جی بچہ ہے. نہیں، آپ بولے نہیں بیٹے، آپ جب تک معافی نہیں مانگے میں آپ سے بات نہیں کروں گی، لاڑی نہیں کرتی، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، آپ معافی مانگو پہلے. معافی کیوں؟ کیونکہ ہم بولے کہ نہیں وہ کام والی بڑی تو عمر میں بڑی تو کیا کام والی ہے نا، تو بچہ بے عزتی کر سکتا، نعوذ باللہ نہیں. تو ایک ایک جگہ پر ہمیں تربیت کرنا ہے، سنت کو بھولنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ تم بڑوں کی عزت کرو، بچوں پر شفقت سے پیش آؤ. تو یہ سکھائیں، اپنی مرضی سے نہیں سکھائیں کہ کس کی کرنا ہے کس کی نہیں کرنا ہے، یا کہیں لائٹ لے لیا کہیں ٹائٹ مار دیا، نہیں. تو میری بہنوں، ایک ایک چیز پر سنت رسول کو ہم سامنے رکھیں گے اور سنت رسول کے حساب سے بچوں کی تربیت سے لے کر معاشرے کی اصلاح سے لے کر ضرور کریں گے. لوگوں کے دماغوں میں ڈالیں گے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ بدعات کو کیوں ترویج دے رہے ہیں. سنت کے خلاف کیا ہے؟ بدعت ہے. جتنی سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، ایک لسٹ ہے، دیکھ لیجئے بس. سنت نبوی کی لسٹ ہے، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم. ہمارے گھر میں رہتی نہیں کتابیں، صحیح بخاری صحیح مسلم رہتے نہیں، پڑھتے نہیں. ہاں پارٹی ویئر، کیجول، ڈیلی ویئر وہ الماری میں الگ الگ جمے ہوئے رہتے. نائٹ ویئر، پارٹی ویئر الگ ہے، کیجول الگ ہے، ڈیلی ویئر الگ ہے، نائٹ ویئر الگ ہے. 4 قسم کے ڈریسز تو رہتے اپنے پاس. لیکن کتابیں خریدنے کے لیے بولو ماں بہت مہنگی ہے، بعد میں دیکھیں گے. اور وہی ڈریس کوئی خریدیں گے، بولیں گے نہیں جی ورتھ ہے، بہت زبردست کلر دیکھو کیا پیارا ہے، اس کے اوپر دیکھو ورک کیسا ہے، ورتھ ہے بولے. اب یہ تمام سوچ جو ہماری ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کو ہم ختم کریں گے. ایسا نہیں کہ میں پہلے ویسی نہیں تھی، میں شروع سے پارسا ہوں، ایسا نہیں ہے نا. سبحان اللہ. ہمیں ہوتا نا ایسا کہ ہم جب مطلب ایک دور تھا کہ ہم بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ نہیں ورتھ ہے، یہ لیں گے وہ لیں گے. بعد میں جب اسلام دیکھنا شروع کرے تو میں بولی نہیں ورتھ یہ نہیں ہے، ورتھ یہ ہے. بولے اب لیو اب پورے ایک لائبریری جمع ہو گئی ہمارے پاس الحمدللہ، اور برابر پڑھتے اس میں سے روزانہ مطالعے کا تھوڑا تو بھی حصہ ہم اپنے لیے رکھنا کمپلسری. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے صحیح احادیث جو ہے وہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ، اسی میں شریعت ہے ہماری، ہے نا. تو بہرحال سنتوں کی مخالفت اگر ہم کریں گے تو، اور ایک لاسٹ بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی انشاءاللہ،
ایک تو میں نے یہ بتایا تھا انفرادی مسئلہ، ایک بتایا تھا اجتماعی مسئلہ، اور ایک لاسٹ بات کہوں گی وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ابھی، آیت تلاوت کی تھی نا. دیکھیے وہ آیت تلاوت جو کی تھی اس کا بولنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے بتاؤں. روزانہ ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ لسٹ دیکھنا کہ نہیں دیکھنا کون تھے انعام یافتہ لوگ، دیکھنا چاہیے نا. تو میں تو وہی دیکھی، مطلب پہلے کون کون ہے انعام یافتہ، آخر کون ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ تم دعا کرو کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب منعم علیہ کون ہیں، کس پر انعامات ہوئے اللہ تعالیٰ کے. اب ہم قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنا ہے اس کو. تو قرآن خود قرآن کی تفسیر ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم منعم علیہ یعنی جس پر انعام کیا گیا ان کے راستے کو طلب کرو، مانگو روزانہ. روزانہ ایک نہیں دو نہیں، کتنی مرتبہ مانگتے ہم، سبحان اللہ. صبح سے شام تک صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دن میں کئی مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہیں. تو مطلب بار بار اللہ تعالیٰ یہ مانگنے کے لیے بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ تم اپناؤ جو منعم علیہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. سبحان اللہ. اب آئے پوائنٹ کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، وہ آیت ہے سورۃ النساء کی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ، پس وہ لوگ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جس پر اللہ نے انعام کیا. اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. سبحان اللہ. جب میں پہلی مرتبہ اس آیت پہ سے گزری بہت خوش ہو گئی. مل گیا. کیا مل گیا؟ ارے بہت زبردست چیز مل گئی کہ روزانہ میں دعا تو کر رہی تھی اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، مگر کون تھے وہ لوگ؟ منعم یعنی جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں، یہ مل گیا مجھے اس آیت میں. کون سی آیت میں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں مجھے مل گیا کہ اللہ نے کہا، سمپل چیز بتایا اللہ تعالیٰ. اور بھی خوشی کیوں ہوئی؟ کیونکہ بڑا جوئے شیر نہیں لانا ہے ہمیں، یعنی پہاڑ کھود کے نہر نہیں نکالنا ہے. کرنا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. آپ کو پتہ ہے یہ شان نزول کیا ہے اس آیت کی؟ شان نزول بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گی. شان نزول یہ ہے اس آیت کی، اللہ اجر عظیم دے ان صحابہ کو جنہوں نے سبحان اللہ ہمارے لیے اتنی زبردست یعنی کیا کہتے ہیں کہ سہولتیں مہیا کی، اتنی پیارے پیارے احکامات ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تو بھاگ کے آ کے آپ کو دیکھ لیتے اور دیکھ کے خوشی محسوس کرتے، یعنی دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارا جی چاہتا ہے آپ کو دیکھنا، ہم دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے. دیکھیے صحابہ کیسے بولڈ تھے اور یعنی راست باز تھے وہ لوگ، سچے اور فرینک جو بولتے ہیں نا، مطلب کیا کہتے ہیں، راست باز، سچ گو تھے. ایسا نہیں کہ مطلب کیسا بولوں تم مر گئے تو بول کے ایسا نہیں سوچتے تھے. حق ہے آپ کا بھی مرنا ہے، ہمارا بھی مرنا ہے، تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مر جائیں گے، ہم بھی ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ بھی انشاءاللہ آپ تو جنت بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر انشاءاللہ اگر مجھے بھی اللہ نے جنت دی تو آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے. سوال دیکھیے کتنا پیارا ہے. آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، آپ جنت کے کون سے بلند ترین مقامات پر ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے، اور میں تو ایک ادنا صحابی آپ کا، میں کہاں رہوں گا مجھے نہیں پتا، تو کیا میں جنت پہ آپ کا نظارہ نہیں کر سکوں گا، میں آپ سے نہیں مل سکوں گا. تو سبحان اللہ وہ حب رسول پر صدقے جائیں کہ اس حب رسول کی وجہ سے یہ انعام ہمیں ملا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی. جب وہ صحابی نے یہ سوال کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش بیٹھ گئے، کیا جواب دیں. فوری یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کا جواب نازل کیا. فرمایا اللہ نے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، بس وہ لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، یعنی پورے انبیاء، بڑے بڑے مطلب پورے انبیاء ٹوٹل.
جتنے بڑے بڑے انبیاء سے لے کر جتنے انبیاء گزرے سارے انبیاء، پیغمبر اور صدیقین، شہداء، صالحین، یہ پورے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ رکھے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات آج ہم نے سیکھی سنت رسول کے ضمن میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست انعام ہمارے لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا بہترین ساتھی تو میں نے تم کو دیے۔ سبحان اللہ، ہے نا، واقعی میں یعنی اب امیجن کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھیں گے جنت میں، کب بیٹھیں گے؟ جب ہم سنتوں پر پوری طریقے سے عمل کریں گے، ایسا نہیں کہ کچھ چھوڑ دیا کچھ عمل کرے ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، نہیں، کچھ بھی ہو جائے میرے رسول نے کہا اللہ کی بات پہنچاؤ، بلغوا ولو انی آیا، کہ تم پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو میں پہنچاؤں گی۔ اب اس کے لیے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گی کہ مطلب میرے ساتھ یہ ریزن ہے وہ ریزن، ارے میری بہنوں، علم حاصل کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے ریزنز ڈھونڈتے بیٹھ گئے، کروڑہ ریزن آپ کے سامنے آئیں گے، کروڑہ۔ ابھی آپ جتنے لوگ آئے ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ کسی کو کچھ بھی کام نہیں تھا، جتنے لوگ سن رہے ہیں ایسا نہیں کہ سب بیکار ہیں، ایسا نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے، ہزاروں کام ہیں آپ لوگوں کو، لیکن کوئی کام ہمیں دین کی علم حاصل کرنے میں، تعلیم دینے میں، تعلیم لینے میں رکاوٹ نہیں بنے انشاءاللہ، تو تبھی ہم سنت معلوم کر سکیں، ورنہ تو سنت سے تو جی لگاتے ہیں ہم، اور ہم نے یہ آیتوں کے ذریعے سے یہ مان لیا کہ سنت پر ہی عمل کرنا ہے، اور سنت پر عمل نہیں کریں گے تو مومن نہیں رہیں گے، ایمان سے خارج کر دے گا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اور مومن نہیں رہیں گے تو ہمارا دبدبہ ختم ہو جائے گا معاشرے پہ سے، مسلمان سارے ذلیل و خوار ہوں گے اگر سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا، ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی سنا کہ انہوں نے تو قتل ہی کر دیا تھا کہ بول کے کہ مرتد ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک مسلمان کو قتل کرے، بولی میں مسلمان کو قتل نہیں ہوں، تو مرتد کو قتل کرا، کیونکہ وہ ایمان سے ہی نکل گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے۔ تو پھر کہیں اللہ نہ کرے ہم نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، روزے رکھتے ہوئے بھی، حج عمرے کرتے ہوئے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بول دے کہ یہ بدعتی ہے، اس نے سنت پر عمل نہیں کیا، اس کو دور کر دو، ایسا ہمارا معاملہ نہیں ہو انشاءاللہ۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اب ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو پہلی بات جو ہمیں معلوم کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے کیا۔ بدعت سے کیسے بچیں گے؟ جب ہمیں سنت معلوم ہو۔ سنت معلوم کرنے کے لیے علم لازم ہے، علم کے لیے جگہ جگہ مدارس کھلے ہیں، آن لائن آپ کو چانسز ہیں، ہر طریقے سے یعنی آپ کو علم دیا جا رہا ہے۔ اب لاسٹ ایک بات بولتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے سورہ نور میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بولیں گے اس دن کہ آج تم ہیلے بہانے مت کرو۔ صاف آیت ہے قرآن کی، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لا تعتذروا اليوم، کیا ہے، بڑی آیت ہے، میں پورا نہیں پڑھ رہی ہوں، بس چھوٹا سا ایک ٹکڑا بتا رہی ہوں۔ لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کچھ بہانہ مت کرو، تم بولے آج کے دن کوئی بہانہ مت کرو۔ اگر کوئی بہانہ کرے گا بیمار رہنے کا تو ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ ایوب علیہ السلام اتنے تو بیمار نہیں تھے نا، تم دیکھو ایوب تو اتنے بیمار تھے کہ سارا جسم متاثر ہو گیا تھا۔ یہ نہیں بولنا کیڑے پڑے تھے، نعوذ باللہ، غلط بات ہے، روایت غلط ہے، نہیں بولنا کیڑے پڑے تھے، نہیں بولنا، نعوذ باللہ، کیونکہ انبیاء کے جسم پہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کیڑے پیدا کر دے، نعوذ باللہ، غلط ہے وہ، بعض تو اور آگے جا کے اٹھا لے کے ڈال لیتے تھے، وہ سب دیوانی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، نہیں بولنا ایسا۔ یعنی ایوب علیہ السلام کیڑے نہیں پڑے تھے، بلکہ جسم سارا متاثر ہوا تھا، جسم سارا بیماری سے متاثر ہوا تھا۔ تو یہ آپ سرچ کریے، حدیث میں ضعیف حدیث ہے یہ جو کہتے نا کہ مطلب لوگ بولتے کہ کیڑے پڑے، نعوذ باللہ، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہو جاتی ہے، انسان غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال ایوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا کہ ان کا تو سارا جسم متاثر ہو گیا تھا، ان کی اولاد ختم ہو گئی تھی، ان کا مال و دولت ختم ہو گیا تھا، ایک بیوی تنہا رہ گئی تھی ان کی خدمت کرتے ہوئے، تبھی بھی انہوں نے اطاعت اللہ کی اطاعت کو، اطیع اللہ کو پورا کیا۔ وہ خود رسول تھے اور برابر انہوں نے کیا کیا، اللہ کی فرما برداری کی۔ اور اگر کوئی کیا کہتے ہیں اولاد کا بہانہ کرتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، کوئی کام کا بہانہ کرتا ہے تو سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے نا، آپ کی حکومت جنات پہ تھی، انسانوں پہ تھی، پرندوں پہ، چرندوں پہ، کتنی مصروفیت ہو نا، اس سے زیادہ مصروف کوئی ہو سکتا؟ یعنی ایک بادشاہ ہے، وہ بھی عدل والا بادشاہ، ایسا نہیں کہ جائے رعایا کہیں بھی،
ویسا معاملہ نہیں تھا نا آپ کا، جنات کی بھی سن رہی، انسانوں کی بھی سن رہی، ان کے بھی فیصلے کر رہی، ان کے بھی فیصلے کر رہی، چونٹیوں کے، پرندوں کے، سب کے۔ اس سے زیادہ مصروفیت ہماری ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے زیادہ مصروفیت تو نہیں ہے نا؟ تو کوئی بھی بہانہ ہم کو کام نہیں آئے گا اللہ کے سامنے جب ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم کچھ بھی ادھر بہانہ مت کرو، تم جو کر کے آئے، جو غلطی کر کے آئے وہ غلطی ہی ہے۔ علم کا حاصل نہ کرنا، عمل نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والیاں بنائے اور سنتوں پر عمل کرنے والیاں بنائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ